बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए प्लीज़ बगैर स्किप करे लास्ट तक ज़रूर देखना। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही व्लॉग है। और अगर कोई मॉम मेरी ये वीडियो देख रही हैं जिनके बच्चे अभी 3 साल से लेकर 10 साल की एज के हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्लॉग को बगैर स्किप करे देखिए। मैं बहुत सारी ऐसी बातें करने वाली हूँ जो एज अ पेरेंट हमें जानना बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, मैं कोई अक्ल कुल नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं जिस तरह अपने बच्चों की तरबियत कर रही हूँ, जिस तरह से मैं उनके साथ रहती हूँ, यही सबसे बेहतर तरीका है तरबियत करने का, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो मुझे लगती है कि नहीं इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से हमें बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए, या जो भी जितनी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से एग्री करें और कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी ना भी लगे। हर एक की अपनी सोच होती है, अपना ओपिनियन होता है। जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये मैं अपने बच्चों के साथ में इस तरह से रहती हूँ, मैं अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से कर रही हूँ, वही कुछ आपके साथ में भी शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको व्लॉग के बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ, ये मॉर्निंग का टाइम है। एक्चुअली ये ना वेडनेसडे का व्लॉग है, वेडनेसडे को हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो हम लोग वैसे ही थोड़ा लेट सोकर उठे थे क्योंकि नमीरा की भी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं था कि सुबह जल्दी उठना है। तो बस नाश्ते के बाद में मैं कटिंग करने के लिए बैठ गई थी क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कपड़े स्टिच करने के थे। अभी मेरा मॉर्निंग का कोई काम नहीं हुआ है, सारी क्लीनिंग बाकी है, किचन जैसा था वैसा ही अभी तक पड़ा हुआ है। कटिंग करने के बाद में फिर मैं उधर जाऊँगी, साथ ही साथ लंच भी मैं बना लूँगी, उसके बाद में फिर बच्चों को तैयार करने के बाद खुद फ्रेश हो जाऊँगी। तो चलिए, जो टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, वो ये है कि आप अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करें। आज के टाइम पे ना जेंटल पेरेंटिंग इतनी कोई आम हो चुकी है। आम दैट मीन्स जेंटल पेरेंटिंग कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए, ये हमारे नबी ने ना 1400 साल पहले हमें बता दिया है कि हमें बच्चों के साथ में किस तरह से पेश आना है ना? बच्चों के साथ में हमें शफ़क़त से पेश आना है, अपने बच्चों को बहुत लाड़ करना है, बहुत दुलार करना है। लेकिन देखिए, जहाँ अगर हमें सख्ती करनी है ना, वहाँ सख्त बनना पड़ेगा। हर वक्त जेंटल पेरेंटिंग काम नहीं करती, बल्कि मैं ये कहूँगी कि हर बच्चे पर जेंटल पेरेंटिंग जो है वो नहीं काम आती, क्योंकि हर बच्चे का नेचर डिफरेंट होता है। मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और तीनों का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। किसी का ऐसा है कि उसे बगैर डांट के बात समझ नहीं आती, उसमें कोई ऐसा भी है जिसे सिर्फ उसे बात समझा दे वो समझ जाएगा। तो आपके ही अगर 2-3 बच्चे हैं ना, तो हर एक का नेचर अलग होता है। तो एक बार तो बस सोचें कि आपका बच्चा एक दूसरे के बच्चे को देखकर ना आप इम्प्रेस ना हो कि मेरा बच्चा इतना शरारती है, या ये तो मेरी बात ही नहीं मानता। प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें कि अपने बच्चे को आप दूसरों के बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दें। आपका बच्चा डिफरेंट है, सामने वाले का बच्चा डिफरेंट है। हर एक बच्चे का नेचर अलग-अलग होता है, इस बात को एक्सेप्ट करें। इसके बाद में बात आती है जेंटल पेरेंटिंग की, तो देखिए, जेंटल पेरेंटिंग बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरी नज़र में ना, मुझे ऐसा लगता है कि अ, मदर या फादर में से किसी एक को सख्त होना ना ज़रूरी है। बच्चे को डर होना कि आप क्या कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इस बात का बच्चों को एहसास होना बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा कौन सी गलती कर रहा है जो एक्सेप्टेबल है, और ऐसी कौन सी गलती वो कर रहा है जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, आजकल के बच्चे जितने ज़्यादा फॉरवर्ड हो गए हैं ना, तो 2 साल का बच्चा, मेरा बेटा माशाल्लाह 2 साल का है, उसे बहुत अच्छे से समझता है कि वो अगर तेज़ आवाज़ में बात कर रहा है और उसे मना किया जाए ना, वो फ़ौरन अपनी आवाज़ धीमी कर लेता है। तो यकीन करिए, बच्चे बहुत अच्छी तरह से हर बात समझते हैं। इनके लिए ये नहीं है कि अब जब ये 5 साल 6 साल के हो जाएँगे ना, उस वक़्त हम इन्हें तंबीह करें, ऐसा नहीं है। जहाँ जेंटल पेरेंटिंग करनी है वहाँ ज़रूर करें आप, लेकिन जहाँ सख्ती करनी है ना, आपको वहाँ सख्त बनना पड़ेगा। नहीं तो कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि आपके बच्चे इतने बदतमीज़ हो जाएँगे कि फिर आपकी वो कोई बात नहीं मानेंगे। कुछ बच्चे ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 3 बच्चे 3 डिफरेंट डिफरेंट नेचर रखते हैं। तो इसी तरह अरवा ना थोड़ी ज़िद्दी है। वो शरारती बिल्कुल नहीं है। अगर मैं उसे किसी के घर लेकर जाऊँ, ये बहुत अच्छे से बिहेव करती है। लेकिन ये घर पे काफ़ी ज़िद करती है। किसी भी चीज़ की उसे अगर तलब है तो फिर वो उसे चाहिए, और मैं इसकी बातें मानती भी हूँ, बट वही जो मुझे माननी है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपको अपने बच्चे की ज़िद पूरी करनी है ना, तो उसे फ़ौरन करें। जब वो माँग रहा है, उसे फ़ौरन दे दें। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो आपको बच्चे की नहीं माननी है और आपने उसे एक मर्तबा नो कह दिया है, इसका मतलब है कि आप अपनी बात पर जमे रहें।
یہ چیز تھوڑی مشکل ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ جب اروا کو میں نے کسی چیز کے لیے منع کیا ہے اور جب وہ ضد میں بہت زیادہ روئی ہے، تو دیکھیے ایز اے موم مجھے لگا کہ نہیں، یہ چیز اس کی مان لینی چاہیے. بٹ یہاں سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو ہم نے بچے کو رلا دیا، اسے نہیں کہہ دیا، اس کے بعد میں اس کے رونے کے بعد اب ہماری ممتا جاگی اور ہم نے اس کی وہ ضد پوری کری. اس سے بچے کو کیا لگتا ہے کہ جب وہ روئے گا تبھی اس کی ضد پوری ہوگی. اور یقین کریں یہ چیز اتنی مشکل ہے ایز اے مدر، بہت مشکل ہے. جب بچہ آپ کا پچھاڑے مار مار کے رو رہا ہوتا ہے نا، تو آپ کو رحم آ ہی جاتا ہے کہ کیا ہی ہو جائے گا اگر میں اس کی ایک بات مان لی تو. لیکن دیکھیں، اگر اس کی غلط چیزوں کو بھی آپ ماننے لگوں گے نا، تو یہی آپ کی غلطی ہے جہاں سے آپ کا بچہ ضدی ہونے لگتا ہے. دیکھیں، ایک بار پھر میں آپ سے کہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں جو تربیت اپنے بچوں کی کر رہی ہوں یہ بالکل پرفیکٹ ہے. ایسا نہیں ہے، یا میرے بچے بالکل پرفیکٹ ہے اور باقی ساری خامیاں وہ دوسرے کے بچوں میں ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا ہمارے بچوں پر، کبھی کبھی وہ نہیں مان رہے ہوتے بات. اور یہ چیز اکثر تب ہوتی ہے جب آپ کے گھر کوئی آئے یا آپ کسی کے گھر جائیں. یہ اکیلے میں اتنا اچھا بہیو کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کے گھر آ جائے تب پھر ان کی ضد دیکھنے لائق ہوتی ہے. یہ ساری بدتمیزیاں نا اسی وقت کرتے ہیں، اور اس وقت ہمارا کوئی بس نہیں چل رہا ہوتا بچوں پر. یہاں پر میں آپ سے ایک بات شیئر کروں گی. نمیرہ میری 10 سال کی ہے ماشاء اللہ، اس کے بعد میں اروا 3 سال کی اور عثمان 2 سال کا ہے. تو ایک چیز جو میں نے چینج کی ہے نمیرہ کی اور اروا عثمان کی پیرنٹنگ کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ جب نمیرہ بدتمیزی کرتی تھی یا وہ کوئی ایسی شرارت کر دے جو نہیں کرنی چاہیے اسے کسی کے گھر جا کر یا کسی کے سامنے، تو میں اسے فوراً ڈانٹ دیتی تھی. ایون میں نے اسے تھپڑ بھی لگایا ہے کسی کے بھی سامنے. بٹ یہ غلطی نا میں اب نہیں کرتی. اروا اور عثمان کے ٹائم میں نے یہ بالکل عادت چھوڑ دی ہے. میں کسی کے سامنے انہیں نہیں ڈانٹتی. اور اس کے بعد بھی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے بچے الحمدللہ میرے کنٹرول میں ہیں. وہ لوگ میری بات مانتے ہیں. جب میں دوسرے بچوں کو دیکھتی ہوں نا، تب مجھے لگتا ہے کہ نہیں، میرے بچے تو الحمدللہ بہت اچھے ہیں. یہ بات نا مجھے میرے ابو نے بتائی. ہمارا ایک فیملی فنکشن تھا ہمارے یہاں. تو ایک بار نا نمیرہ میں اور دوسرے بچوں میں لڑائی ہوگی. گھر کے بچے تھے سارے. تو میں نے نمیرہ کی اچھی خاصی پٹائی کر دی سب کے سامنے. ابو بھی اس وقت موجود تھے اور خود پھر بیٹھ گئی رونے کے لیے کہ میں پہلی مرتبہ اسے اتنا مار رہی ہوں، میں تو کبھی اسے اتنا مارتی ہی نہیں ہوں. تو ابو نے مجھے اچھا خاصا ڈانٹا کہ پہلے تو تم اسے اتنا مار کیوں رہی ہو. دوسری بات یہ کہ جس بچے کے ساتھ میں اس بچے کی لڑائی ہوئی ہے، کیا اس کی ماں نے بھی اسے مارا ہے؟ تب میں نے دیکھا کہ نہیں، ان کی ماں پر تو جوں تک نہیں رینگ رہی تھی. حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک ہی بچے کی غلطی ہمیشہ ہو یا ہمارا ہی بچہ ہمیشہ غلط، تو ایسا نہیں ہوتا. بٹ اگر اگلا ریئیکٹ نہیں کر رہا تو آپ کو بھی بہت زیادہ ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ اس دن کے بعد میں نے نمیرہ کو کبھی کسی کے سامنے نہ ڈانٹا ہے نہ مارا ہے. بچوں کو مارنا نا بہت بری بات ہے، لیکن کبھی کبھی سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ بغیر مار کا ہے نا بچے مانتے نہیں ہیں. آپ اپنے بچے کو تمیز سکھانے کے لیے یا اس کی بہتر تربیت کے لیے نا اگر ایک آدھ مرتبہ انہیں مار بھی دیں، بہت ریئرلی کبھی 4-5 مہینے میں 2-4 مہینے کے بعد، تو اٹس اوکے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے پر ظلم کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ اس کی ماں ہیں. ایک بات اور یاد رکھیے کہ جب تربیت کی بات آئے نا تو ہمیشہ ماؤں پر انگلی اٹھتی ہے. کبھی کوئی باپ کو نہیں کہے گا کہ تم نے کس طرح تربیت کی ہے اپنے بچوں کی. حالانکہ باپ کا بھی اتنا ہی رول ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے، میرے خیال سے اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں تو آپ کا نا اس چیز میں 70% آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے بچے کو کیا سکھایا ہے، وہ کتنا تمیز دار ہے، وہ کس طرح سے دوسروں سے بات کرتا ہے، وہ آپ کی باتیں کتنی مانتا ہے یا وہ آپ سے کتنا ڈرتا ہے. کیونکہ دیکھیں، فادر موسٹ آف دا ٹائم گھر سے باہر ہوتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے ساتھ میں بہت سارا ٹائم سپینڈ کر رہی ہیں. آپ جانتی ہیں کہ آپ کے بچے کا نیچر کیسا ہے. تو جو چیز آپ سکھا سکتی ہیں نا، وہ فادر کبھی نہیں سکھا سکتے. اور جتنی تھوڑی دیر وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ میں کوالٹی ٹائم سپینڈ کرے. وہ بچوں کے ساتھ میں کھیلے، انہیں گھمانے پھرانے لے جائیں، ان کی ضدیں مانے، جو ان کی چیزیں ہیں، کچھ دلانا ہے، کہیں کھلانا ہے، کہیں گھمانے لے کر جانا ہے، وہ ساری چیزیں وہ پوری کریں گی. اس کے علاوہ جو ٹائم ہے نا، وہ آپ بچوں کے ساتھ میں سپینڈ کر رہی ہیں. تو پھر زیادہ ذمہ داری بھی پھر آپ ہی کی بنتی ہے، کیونکہ ہسبینڈ کی غیر موجودگی میں بچوں کی سپرویژن آپ ہی کو کرنی ہے. یہ ساری چیزیں نا آپ کو بہت ارلی ایج میں سٹارٹ کرنی پڑیں گی. اگر آپ شروع سے ہی بچوں کی بدتمیزی پر یا کوئی بلا وجہ کی باتوں پر ہنسنے لگ جائے نا، تو بچے نا پھر اس بات کے عادی ہو جاتے ہیں. انہیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ کیا ہم صحیح بول رہے ہیں اور کیا بات غلط ہے.
اس کے علاوہ نا بہت زیادہ روک ٹوک بھی نہیں کرنی ہے آپ کو کہ کس طرح بیٹھ رہے ہیں، کس طرح کھا رہے ہیں، ہر ایک چیز کے لیے روک ٹوک جب آپ کریں گی نا تو بچے کے مائنڈ میں نا یہ سیٹ ہو جائے گا کہ آپ کی عادت ہی ہے ہر چیز پر ٹوکنے کی. پھر اسے نہیں سمجھ آ رہا ہوگا کہ کون سی چیز بہت غلط ہے اور کون سی چیز میں گنجائش ہے معافی کی. تو ہر ایک چیز میں ٹوکنا، ہر ایک چیز میں بچوں کی روک ٹوک کرنا نا بند کر دیں. بچے کیا کھانا چاہتے ہیں، کیا پہننا چاہتے ہیں، وہ انہیں کس طرح سے کھیلنا ہے، کس چیز سے کھیلنا ہے، تو کچھ چیزیں انہیں ان کی مرضی سے کرنے دیں. جب آپ انہیں ان کی مرضی سے کام کرنے دیں گی نا تو پھر جب آپ نے کسی چیز کے لیے انہیں منع کیا ہوگا نا بچے آپ کے بات ضرور مانیں گے. اور اگر آپ ہر وقت ہی ان کے سر پر مسلط رہیں گی نا تو یقین کریں کبھی بھی بچے آپ کی بات نہیں ماننے والے. ایک بات اور میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی جو میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتانے والی ہوں. دیکھیے میں نا ایک ورکنگ وومن تھی 2 سال پہلے تک. 2 سال پہلے میں نے ریزائن کیا کیونکہ میرے بچے چھوٹے تھے اور میرے بچوں کو میری ضرورت تھی. میں نے آفس جا کر بھی کام کیا ہے، ورک فرام ہوم بھی کیا ہے میں نے 5 سال تک. اور اس کے بعد میں ابھی 2 سال سے میں پورا ٹائم اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کو دے رہی ہوں. تو ایک چیز جو میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جس طرح سے اپنے بچوں کی کیئر کر رہی ہیں نا اس طرح سے کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں، دیٹ مینس کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور جب اس بات کا مجھے احساس ہوا نا تو پھر میں نے فوراً ریزائن کیا اپنی جاب سے. ہاں کچھ ٹائم تک مجھے لگا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میرا پورا کریئر خراب ہو رہا ہے. میں نے بہت سارا ٹائم دیا ہے اپنی اس فیلڈ کو، اپنے کریئر کو بنانے کے لیے. کافی سارا الحمدللہ کافی سارا ایکسپیرینس تھا میرے پاس میں اور ابھی 2 سال سے میں بالکل فری ہوں. اس کے علاوہ اگر فائنینشلی بات کی جائے تو ایک اچھا اماؤنٹ ہمارے گھر میں آ رہا تھا میری وجہ سے. اب ساری چیزیں ہسبینڈ پر بھی ڈیپینڈ ہو گئی ہیں تو بہت اثر پڑا ہماری لائف پر. لیکن جب مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ نہیں میرے بچوں کو میری زیادہ ضرورت ہے اس کے بعد نا پھر مجھے اس بات کا ریگریٹ اب بھی بالکل بھی نہیں ہوتا. چاہے میں کسی بھی طرح کی پریشانی سے گزر رہی ہوں مجھے بالکل نہیں فیل ہوتا کہ نہیں میں نے کچھ غلط کیا ہے. مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے نہیں میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. اگر کوئی پرانے بوڑھے آپ سے آ کر کہہ رہے ہیں نا کہ ارے ہم نے بھی بہت بچے پالے ہیں یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، مت سنیں ان کی باتیں. آپ بہت بڑا کام کر رہی ہیں. آپ خود پر ہمیشہ پراؤڈ فیل کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ جب تک انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں، آپ کسی فیلڈ میں اپنا نام نہ بنا لیں اس وقت ہی آپ خود پر فخر کر سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، گھر رہ کر انہیں ٹائم دے رہی ہیں نا تو یہ بھی ایک پراؤڈ مومنٹ ہی ہوتا ہے. خود پر فخر کیا کریں، آپ بہت بڑا کام کر رہی ہیں. تو چلیں اتنی ساری باتیں میں نے کی آپ کے ساتھ میں اور ولاگ اب اینڈ ہونے والا ہے. تو ایک ریکویسٹ جو میں آپ سے کروں گی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو نا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں. آپ کو کس طرح کے کنٹینٹ دیکھنا پسند ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں. اور اگر پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری اور بھی آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے. تو چلیں پھر میں ملوں گی انشاءاللہ ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.